میڈیکل میں پہنچے تو کئی لوگوں کا وہ ضرورتوں سے فارغ ہو کر نمازوں میں لگ گئے. میرا وضو تھا، میں نے 2 رکعت پڑھی اور دعا کی کتاب لے کے بیٹھ گیا. میرے کو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں دعا کی. کہ اس سے اونچا عمل کیوں نہیں کیا؟ کہ میاں جی اس سے اونچا عمل کیا ہوگا؟ چلیں گے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر فکر کر لیتے ہیں، اللہ اس بستی میں تیرا دین کیسے زندہ ہو، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آج تو دین زندہ نہیں ہوتا تمہاری فکروں پر، اگر 50 سال کے بعد بھی دین زندہ ہوتا تو خدا اس کا ثواب تم کو دیتا. تو یہ ایسی کمائی ہے. اور اللہ تعالی اندر کو دیکھتا ہے، اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے، کیا عزائم ہے، کیا ارادے ہیں اس کے، اندر کی کڑھن کیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی سے پوچھا قطب بنے گا؟ قطب؟ بولے حضرت کیوں نہیں بنیں گے، ضرور بنیں گے. آج آدمی معمولی عہدے کے لیے مرتا ہے، یہ تو بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک قطبیت کا. حضرت کون سے راستے سے آدمی قطب بنے گا؟ فرمایا ایک راستہ، تیری 24 گھنٹے کی دھن ایک دھن بن جائے. جیسے ایک آدمی ہے اس کو بیڑی پینے کی عادت ہے، 24 گھنٹے کی دھن اس کی بیڑی کی ہوتی، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی. سو کر اٹھے گا بھی تو آنکھ بعد میں کھولتا ہے، بیڑی کا ڈبہ پہلے دیکھتا ہے، پہلے بیڑی سلگائے گا، منہ میں رکھے گا، پھر آنکھ کھولے گا میں کہاں ہوں. اور نہ ملے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یار پان کھانے والے کو پان نہ ملے تو کہے گا یار منہ کا مزہ اچھا نہیں ہے. اور تمباکو کھانے والے کو تمباکو نہ ملے تو اس کی بھی کھوپڑی درست نہیں ہوتی. ہم لوگ گوا میں تھے، 2 ساتھی تھے، کہنے لگے چائے پینے کی ہے. میں نے کہا یہاں تو 10 بجے سے پہلے ہوٹل کھلتی نہیں، ہم کہیں سے چائے لائے. میں نے کہا جاؤ کہیں بھی پیے، کہیں سے بھی چائے لاؤ. اور رات کو 4 بجے بندرگاہ سے جا کر چائے لے کر آئے. اس کی جو طلب کی چیز ہوتی ہے آدمی حاصل کر ہی لیتا ہے. ایسی اس کی 24 گھنٹے کی دھن بن جائے اللہ کے دین کی فکر کی. 24 گھنٹے کی دھن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ایک دھن ہو اللہ کے دین کی. اے اللہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں، تیری بات لوگوں کی زندگی میں کیسے آئے، لوگوں کی زندگیاں کیسے بنے، تیرا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو. اللہ میں اس کے لیے کیا کروں، اس کے لیے سوچتا ہو، اس کے لیے مانگتا ہو. فرمائی یہ دھن تجھے مرنے سے پہلے قطب بنا دے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں دائم الفکر ایک لفظ یہ بھی آتا ہے، ہمیشہ فکر میں. یہاں تک کہ اللہ کو یہ بات کہنی پڑی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے. آپ اتنا کیوں کڑتے ہیں، آپ اتنا کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ اتنی بے چینی قوموں کی ہدایت کے لیے. تو بزرگوں دوستو یہ فکروں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، بڑا مقام ہے. اللہ بہت دیں گے اس پر. اور دائی کی اصل زندگی فکریں ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اس کے عمل باقی رہیں گے. وہ مر جائے گا اس کے عمل بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک آدمی اپنے بعد ہزاروں کو چھوڑ گیا دین پر چلنے والا، یہ مر گیا، اس کی نیکی نہیں مرے گی، اس کی نیکی باقی رہے گی، اس کی نیکی نہیں مرے گی. ہزاروں آدمی دین پر چل رہے ہوں گے، تسبیح تلاوت کر رہے ہوں گے، صحیح زندگی بنا رہے ہوں گے، دوسروں کی زندگی کی فکر کر رہے ہوں گے، یہ کمائی ہے اس کی، یہ مر گیا، اس کی نیکی نہیں مری، یہ کمائی ہے مستقل. آدمی کی ساری چیزیں چھین جاتی ہیں، بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، جیب کے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، جائیدادیں بڑھ جاتی ہیں، مال بڑھ جاتا ہے، لیکن نیکی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اپنی کمائی، اپنی نیکی ساتھ لے جاتا ہے. نیکیوں کا کسی کو وارث نہیں چھوڑ کے جاتا کہ اس کے مرنے کے بعد ایمان کا وہ وارث، نماز کا وہ وارث اور اس کی فلانی نیکی کا وہ وارث. ایسا نہیں ہوتا. چیزوں کا وارث ہوتا ہے، اعمال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ اس کی اصل کمائی ہے.
یہ اپنی نیکی لے کر جائے گا اور اس کے کام آئے گی اس کی اپنی نیکی، جبکہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اعمال کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے، لوگ مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ تو جانے تیرا کام جانے، آج سے ہمارا تیرا کوئی رشتہ نہیں، لیکن نیکی اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی کہ تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تو کہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے عذاب جھانکتا ہے قبر میں، نیکیاں دھتکارتی پیچھے ہٹ، مرد مومن ابھی سویا ہے پیچھے ہٹ، دوسری طرف سے عذاب جھانکتا ہے، وہاں سے نیکی دھتکارتی ہے، پیچھے ہٹ، مرد مومن ابھی سویا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ حساب کتاب کے فرشتے آتے ہیں، ہٹو ہٹو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اعمال، تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کریں گے، تم اللہ کی طرف سے مقرر ہو، ہم بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں اس کا، اور آدمی مضبوط ہے اعمال کی لائن سے جواب دے دیتا، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ حساب کتاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مرنے والا پوچھتا، بھائی صاحب تم کون، تم کون؟ ایمان کہتا میں تیرا ایمان ہوں، نماز کہتی میں تیری نماز ہوں۔ یہ کلام پاک جس کو کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی نماز میں، کبھی نماز سے باہر یہ تلاوت کرتا ہے، یہ بھی خوبصورت جوان کی شکل میں رہتا ہے، جنت سے بستر لے کر آتا ہے، اس کی قبر میں بستر بچھاتا ہے، اپنی رحمت کے پروں میں سمیٹتا ہے، اللہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اللہ سے مرنے والے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نبیوں اور فرشتوں سے زیادہ معتبر ہے کلام پاک کی سفارش، یہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ پوچھتا، بھائی صاحب آپ کون؟ میں تیرا کلام پاک ہوں جس کو تو پڑھتا تھا، آج تیرے کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، کل میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا، سو جا آرام سے دلہن کی طرح، قیامت تک اب تجھے کوئی جگانے کے لیے نہیں آئے گا، نم کو نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اب تیرے کو کوئی غم نہیں۔ اب یہ پیر پھیلا کے اطمینان سے قیامت تک کے سو گا، اس کو ہم غم کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے پوری مدت قبر مرد مومن کے لیے، پوری مدت قبر فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگی، اور سب سے ہلکی نماز کون سی ہے؟ یصلی رکعتین خفیفتین، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت باوجود نماز کے حریص ہونے کے 2 رکعت پڑھتے، ہلکی پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ 2 سورتیں فجر کی سنتوں میں پڑھتے، کتنی ہلکی ہوگی؟ پوری مدت قبر اس کو ایسی معلوم ہوگی جیسے میں نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی۔ جب اس کو ہوش آئے گا تو کہے گا میرے کو اتنا جلدی کائے کو جگایا؟ ارے بابا کائے کا جگہ، تو صدیوں سویا ہے۔ کتنا سویا؟ ایک طالب علم مدرسے میں 8 ذی الحج کو چھٹی ہوئی عید الاضحیٰ کی، کہنے گا میں نے رات بھر کتاب دیکھی ہے اور میں سو جاتا ہوں، میرے کو ظہر کی نماز میں جگہ لینا، سو گیا، 8 سویا، 9 سویا، کسی نے جگایا نہیں اس کو۔ 10 تاریخ کو عید کی نماز کو طلبہ جانے لگے، او مولوی صاحب، او بھائی صاحب ذرا اٹھو، بولے کائی کے لیے؟ بولے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جاؤ، میں نے ضرور نہیں پڑھی، بولے آج کی عید کیسی نماز پڑھوں گا، عید آئے کیسے ابھی تک؟ ارے اللہ کے بندے آج 10 تاریخ، ہاں اٹھ کے بیٹھا، 10 تاریخ، ارے میں 3 دن تک سویا۔ بولے ہاں تو 3 دن تک سویا، تیرے کو کسی نے جگایا نہیں، تجھ کو پتہ ہی نہیں چلا میں 3 دن تک سویا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے۔ ایک مرتبہ اللہ نے سے پوچھا کیف تحیی الموت، یعنی مرنے والے کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کہا تم کو اطمینان نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں تھے، توشا ساتھ تھا، گدھا سواری کا ساتھ تھا، سو گئے تو سو گئے، گدھا مر آ گیا، سڑ گیا، اور کھانا نہیں سڑا، ویسے ہی نہیں کھانا۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو ہوش آیا، کتنے سال کے بعد؟ اب اٹھے، اے عزیر کم لبثت؟ قال لبثت